ہم سب نے فریڈا کالو کی وہ پینٹنگز دیکھی ہیں، وہ جڑی ہوئی بھویں، سر پر سجے ہوئے رنگ برنگے پھول اور یعنی ایک روتی ہوئی عورت کی تصویر۔ دنیا نے تو انہیں بس ایک ایسی فنکارہ سمجھ لیا جو محبت میں ناکام تھی اور ایک خوفناک ٹریفک حادثے کا شکار تھی۔ جی بالکل، اور خاص طور پر ان کی وہ مشہور پینٹنگز جنہیں روایتی طور پر لوگ بس ایک ماں کے ضائع ہو جانے والے بچے کا ماتم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ ہاں، کیا ہو اگر وہ پینٹنگز کسی بچے کے ضائع ہونے کا ماتم نہ ہو، بلکہ ایک دانستہ اور اس دور کے لحاظ سے ایک غیر قانونی اسقاط حمل یعنی ابورشن کی ایک خفیہ دستاویز ہوں؟ کیا ہو اگر ان کی زندگی بھر کی جسمانی اذیت محض اس بس حادثے کی وجہ سے نہ ہو؟ بالکل، بلکہ ان ڈاکٹروں کے غلط علاج کا نتیجہ ہو جن کا کام دراصل انہیں ٹھیک کرنا تھا۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ تو چلیں آج اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم مونٹ کلیئر اسٹیٹ یونیورسٹی کی ڈائنا زمبالڈی اور انسٹیٹیوٹ گٹمن کی حالیہ طبی تحقیق کو بنیاد بنائیں گے۔ ہم اس سیدھی سادھی داستان سے پردہ اٹھائیں گے اور فریڈا کے فن کے پیچھے چھپے ان تاریخ، طبی اور نفسیاتی رازوں کو سمجھیں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو واقعی آرٹ کی دنیا کے سب سے بڑے مفروضوں کو چیلنج کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ فریڈا کالو کا فن ان کے درد کی عکاسی کرتا ہے، لیکن وہ درد اصل میں تھا کیا؟ صحیح، اس کی نوعیت کیا تھی؟ جی، اس کی سائنس اور نفسیات کیا تھی؟ دیکھیں، اس حقیقی درد کے میکانزم کو سمجھے بغیر ہم ان کی پینٹنگز میں چھپے پیغام کو بالکل ویسے ہی غلط سمجھتے رہیں گے جیسے تاریخ دان سمجھتے آئے ہیں، اور اس کو سمجھنے کا آغاز ان کی اس جسمانی حقیقت سے ہوتا ہے جس نے ان کی زندگی کو مقید کر دیا۔ بالکل، اور ان کی جذباتی پیچیدگیوں کو سمجھنے سے پہلے میرا خیال ہے اس جسمانی صدمے کو محسوس کرنا لازمی ہے۔ 1925 کا وہ لرزہ خیز بس حادثہ، جب فریڈا کی عمر محض 18 سال تھی۔ جی، وہ بہت چھوٹی تھیں۔ ہاں نا، اور یہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا۔ ایک سٹریٹ کار ان کی بس سے ٹکرا گئی تھی، پسلیاں، پلوس اور ٹانگ کی درجنوں ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ لیکن جو تفصیل سب سے زیادہ خوفناک ہے وہ یہ کہ ایک لوہے کا راڈ ان کے کولے سے داخل ہوا اور اندام نہانی یعنی وجائنا کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعی، اور ریڑھ کی ہڈی کے L3 اور L4 موہرے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ دیکھیں، اتنے ہولناک زخموں کے بعد کسی انسان کا بچ جانا ہی ایک معجزہ تھا، لیکن اس حادثے کے بعد فریڈا نے جو زندگی گزاری وہ کئی دہائیوں تک میڈیکل سائنس کے لیے ایک معمہ بنی رہی۔ تو پھر یہ معمہ حل کیسے ہوا؟ حال ہی میں انسٹیٹیوٹ گٹمن کے ماہرین نے جب فریڈا کی پرانی میڈیکل رپورٹس کا دوبارہ جائزہ لیا تو انہوں نے اس راز کو کھولا۔ ان کی تحقیق کے مطابق فریڈا دراصل کوڈا ایکوینا سنڈروم نامی ایک انتہائی نایاب اور پیچیدہ کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک منٹ، میں نے تو پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ انہیں اسپائنا بفیڈا یا پولیو کے اثرات کا سامنا تھا۔ یہ کوڈا ایکوینا سنڈروم کیا ہے اور ڈاکٹروں نے اتنے عرصے تک اسے پولیو کیوں سمجھا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے کہ ڈاکٹرز کنفیوز کیوں ہوئے۔ دراصل پولیو اور اسپائنا بفیڈا دونوں بیماریوں میں ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور فریڈا میں یہ علامات تو موجود تھی۔ تو پھر ڈاکٹروں سے غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ ان پرانی تشخیصوں میں ایک بہت بڑا جھول تھا۔ پولیو سے پٹھے ضرور کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہ اس انتہائی شدید جلندار نیوروپیتھک درد کا باعث نہیں بنتے جو فریڈا کو دن رات محسوس ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی درد کی نوعیت بالکل مختلف تھی؟ بالکل۔ کوڈا ایکوینا سنڈروم اس وقت ہوتا ہے جب ریڑھ کی ہڈی کے بالکل نچلے حصے میں موجود اعصابی جڑوں کا وہ گچھا جو گھوڑے کی دم جیسا نظر آتا ہے وہ شدید کچل جائے۔ جب یہ اعصاب تباہ ہوتے ہیں تو یہ دماغ کو مسلسل درد کے غلط سگنلز بھیجتے ہیں۔ واہ، ایسا محسوس ہوتا ہوگا جیسے رگوں کے اندر آگ جل رہی ہو۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی۔ ان کے مخصوص اعضاء کی حساسیت بدل چکی تھی، لیکن درد کا احساس اپنی انتہا پر تھا۔ یہ تو ایک مسلسل عذاب کی طرح ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ اگر درد کی تشخیص ہی غلط تھی تو ظاہر ہے اس کا علاج بھی غلط ہی کیا گیا ہوگا۔ 100% غلط۔
میں ان سخت کارسیٹس کے بارے میں سوچ رہی ہوں جو فریڈا پہنتی تھیں، جیسا کہ ان کی پینٹنگ دی بروکن کالم میں دکھایا گیا ہے۔ ہاں، اور یہی اس کہانی کا سب سے المناک حصہ ہے۔ اس وقت کے ڈاکٹروں نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھنے کے لیے انہیں پلاسٹر، لوہے اور چمڑے کے سخت کارسیٹ پہنائے، جو کہ ظاہر ہے تکلیف دہ ہوں گے۔ بالکل، اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کاؤڈا ایکوینا سنڈروم کے مریضوں کے لیے یہ کارسیٹ فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان شکنجوں نے فریڈا کے جسم کو سہارا دینے کے بجائے ان کے پٹھوں کو مزید ناکارہ کر دیا۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کسی نازک برقی سرکٹ میں کوئی فالٹ آ جائے اور اس کی باریک تاروں کو ٹھیک کرنے کے بجائے کوئی اس کے بیرونی خول پر ہتھوڑے مار کر شکنجا کس دے۔ اس سے تو اندرونی تاریں مزید کچل جائیں گی اور خرابی دگنی ہو جائے گی۔ واہ، کیا کمال تشبیہ دی آپ نے! بالکل ایسا ہی ہوا۔ ان کا جسم اندر سے ان کچلی ہوئی تاروں کی طرح چیخ رہا تھا اور باہر سے اسے لوہے اور چمڑے کے خول میں قید کیا جا رہا تھا۔ یہ کتنا اذیت ناک ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور حیرت کی بات دیکھیں، جس طرح ان کی جسمانی تکلیفوں کی اصل وجہ اتنے عرصے پوشیدہ رہی، بالکل اسی طرح ان کے بچپن کے نفسیاتی صدمات بھی ایک گہرے راز میں لپٹے ہوئے تھے۔ یہ چیز ذہن کو اور بھی الجھا دیتی ہے۔ مطلب اگر جسمانی درد کی تشخیص غلط تھی تو اس کا مطلب ہے ان کے جذباتی درد کو بھی روایتی طور پر غلط ہی سمجھا گیا ہے۔ جی ہاں، روایتی داستانوں میں تو بس یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر ڈیاگو ریویرا کی وجہ سے دکھی تھیں، لیکن ہائلگا پرگینٹس پوڈا کی ایک نئی تحقیق نے اس حوالے سے ایک انتہائی تاریک پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کون سا تاریک پہلو؟ دیکھیں، ڈائریوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب فریڈا 6 سال کی تھیں تو وہ اپنے کمرے کے دروازے پر ایک خیالی دروازہ، جسے وہ پنسون دروازہ کہتی تھیں، بناتی تھیں۔ وہ اس میں سے گزر کر ایک خیالی دوست کے پاس جاتی اور اسے اپنے خفیہ مسائل بتاتی تھیں۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ ایک 15 سال کی عمر کی نظم بھی ہے جس میں وہ لکھتی ہیں کہ کوئی سایہ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ تو یہ سب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ علامات نفسیاتی دنیا میں بہت مانوس اور خوفناک ہیں۔ ہائلگا کی تحقیق اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فریڈا کو ممکنہ طور پر ان کے اپنے ہی والد کی جانب سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ او میرے خدا! جی، ماہرین نفسیات ان علامات کو ڈاکٹر رولینڈ سمتھ کی وضع کردہ ایک اصطلاح چائلڈ سیکشول ابیوز اکوموڈیشن سنڈروم سے جوڑتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں الجھن ہو رہی ہے۔ فریڈا نے تو بعد کی زندگی میں اپنے والد کی بہت تعریف کی ہے۔ اگر ایسا کوئی گہرا صدمہ تھا تو وہ اس کے خلاف بولنے کے بجائے ان کی اتنی مداح کیوں تھی؟ یہی تو اس اکوموڈیشن سنڈروم کا اصل میکینزم ہے۔ دیکھیں، جب زیادتی کرنے والا شخص کوئی ایسا ہو جس پر بچہ مکمل انحصار کرتا ہو، جیسے باپ، تو بچہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ تو پھر وہ بچہ اس سے نمٹتا کیسے ہے؟ وہ اس تلخ حقیقت کو برداشت کرنے کے لیے اپنے ذہن میں ایک الگ دنیا یا خیالی دوست بنا لیتا ہے۔ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور خاندان کا بھرم رکھنے کے لیے اکثر لاشعوری طور پر اسی شخص کی بے تحاشا تعریف کرنے لگتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے بقا یا سروائیول کا طریقہ ہوا نا؟ بالکل۔ فریڈا نے ایک انٹرویو میں اپنے والد سے جڑے کسی خوفناک راز کا مبہم سا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن کبھی کھل کر بات نہیں کی۔ اور جب اس خاموش صدمے کو کینوس پر لانے کا وقت آیا تو انہوں نے ریٹابلو پینٹنگز کا انداز اپنایا۔ اب یہ ریٹابلو دراصل کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ میکسیکو کا کوئی مقامی آرٹ ہے؟ جی ہاں، ریٹابلو یا ایکس ووٹو میکسیکو کا ایک بہت پرانا اور روایتی مذہبی آرٹ فارم ہے۔ یہ ٹن کی چھوٹی چادروں پر بنی پینٹنگز ہوتی تھیں جو عام لوگ بنواتے تھے۔ اچھا، یہ کس مقصد کے لیے بنوائی جاتی تھیں؟ جب کوئی شخص کسی بڑی بیماری یا حادثے سے بچ جاتا تھا تو وہ شکرانے کے طور پر یہ پینٹنگ بنواتا۔ ان میں عام طور پر اوپر بادلوں میں کوئی مقدس ہستی، فرشتہ یا خدا دکھایا جاتا تھا جس نے جان بچائی، اور نیچے ایک پٹی پر اس معجزے کی تفصیل لکھی ہوتی تھی۔ یہاں میرا ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ اگر فریڈا کی زندگی میں اتنی اذیت تھی، باپ کا صدمہ، جسمانی تباہی، تو انہوں نے معجزات اور الہامی شفا کی عکاسی کرنے والا یہ خالص مذہبی آرٹ فارم ہی کیوں چنا؟ کیا یہ ان کی طرف سے کوئی تلخ طنز تھا کہ ان کی تکلیف کے لیے آسمان سے کوئی معجزہ نہیں اترا؟ آپ نے بالکل درست پکڑا ہے۔ یہ کوئی تضاد نہیں تھا، یہ ان کی سب سے بڑی بغاوت تھی۔ انہوں نے دانستہ طور پر ریٹابلو کا خاکہ اپنایا، لیکن اس کے اندر سے معجزے اور خدا کی مداخلت کو مکمل طور پر نکال دیا۔ واہ، یعنی فارمیٹ وہی لیکن پیغام الٹ۔ بالکل،
इनकी पेंटिंग्स में बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए लोग, खून और दर्द तो मौजूद है, लेकिन ऊपर आसमान बिल्कुल खाली है। वहां कोई फरिश्ता नहीं है और नीचे बनी तहरीर की पट्टी अक्सर खाली होती है। ये एक ऐलान था कि मेरी तकलीफ के लिए आसमान से कोई मदद नहीं उतरी। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इलाहमी शिफा की इसी अदम मौजूदगी ने उन्हें इस रास्ते पर डाला जहाँ उन्हें अपने जिस्म और फैसलों पर खुद इख्तियार हासिल करना पड़ा। और सबसे पहले उनकी वो पेंटिंग जहन में आती हैं जिन्हें दुनिया ने सबसे ज्यादा गलत समझा, यानी उनके हमल से मुताल्लिक फन पारे। जी, आज तक हर जगह यही पढ़ने को मिलता है कि 1932 में डिट्रॉइट के अस्पताल में उनका जो बच्चा ज़ाया हुआ वो एक हादसाती मिसकैरेज था, और जिसके दुख ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। लेकिन एवा ज़ेटरमैन की तहकीक तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती है। बिल्कुल। इस तहकीक ने इस तारीखी मफरूज़े को जड़ से उखाड़ दिया है। शवाहिद ये बताते हैं कि उनका बच्चा हादसाती तौर पर ज़ाया नहीं हुआ था, बल्कि फ्रीडा ने अपनी मर्जी से इसकाते हमल यानी अबॉर्शन करवाया था। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। लेकिन उस दौर में तो एबॉर्शन गैर कानूनी था। उन्हें ऐसा करने के लिए किस अमल से गुजरना पड़ा? इसका सबूत खुद फ्रीडा का वो खत है जो उन्होंने अपने मुआलिज डॉक्टर लियो एलोइसर को लिखा था। खत में वो वाज़े तौर पर लिखती हैं कि जब उन्हें हमिल का इल्म हुआ तो उन्होंने डॉक्टर प्रैट नामी एक शख्स से मशवरा किया जिसने उन्हें क्विनीन और कैस्टर ऑयल दिया। एक सेकंड, क्विनीन तो मलेरिया की दवा है ना, और कैस्टर ऑयल तो निज़ाम हाजमा के लिए होता है। उनका एबॉर्शन से क्या ताल्लुक, और ये जिस्म पर कैसे असर करते हैं? यही इस तजर्बे की हौलनाकी है। क्वीनियन वैसे तो मलेरिया के लिए है, लेकिन हमल के दौरान इसकी भारी मिकदार इंतहाई जहरीली होती है। ये बच्चेदानी में शदीद और पुरतशद्दुद सुखड़न पैदा करती है। उफ, ये तो बहुत खतरनाक होगा। बहुत ज़्यादा। और इसके साथ कैस्टर ऑयल की भारी मिकदार पेल्विक हिस्से में शदीद मुरोड़ और केमिकल रिएक्शन पैदा करती है, जिससे जिस्म जनीन को बाहर धकेलने पर मजबूर हो जाता है। ये एक इंतहाई अजियतनाक और जानलेवा तिब्बी तजुर्बा था। ओह, तो इसका मतलब है उनकी वो मशहूर पेंटिंग हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल, जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर बरहाना और तन्हा लेटी हैं, वो महज एक माँ के दुख की तस्वीर नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस तस्वीर में हम देखते हैं कि उनके पेट से सुर्ख रंग की खूनालूद नसें निकलकर 6 मुख्तलिफ चीज़ों से जुड़ी हैं, जिसमें एक जनीन भी है और पेल्विस की हड्डियों का एक मेडिकल मॉडल भी है। एवा ज़ेटरमैन की तहकीक भी यही कहती है कि वो पेंटिंग मिसकैरेज का मातम नहीं है, बल्कि उन केमिकल्स को पीने के बाद होने वाले खौफनाक और पुरतशद्दुद जिस्मानी तजुर्बे की एक हकीकत पसंदाना दस्तावेज़ है। उनकी पेंटिंग में जो मेडिकल मॉडल और सुस्त रगें नज़र आ रही हैं, वो उस अजियत की अक्कासी कर रही हैं जो क्वीनीन ने उनके जिस्म में पैदा की थी। मतलब मुआशरे की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने सेहत की खराबी को वजह बनाया, लेकिन अंदर से वो अपने जिस्म पर किसी और का हक तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। बिल्कुल। उस दौर के कदामत पसंद मुआशरे में औरत से सिर्फ माँ बनने की तवक्को की जाती थी और फ्रीडा उसके खिलाफ बगावत कर रही थी। और अगर हम इसी जाविये से उनकी दूसरी मशहूर पेंटिंग देखें, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑन द बॉर्डर लाइन, तो उसमें भी बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो असल हकीकत नहीं है। जी, लोग तो उसे सिर्फ कैपिटलिज्म और ज़राअत का तकाबुल समझते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें फ्रीडा एक बॉर्डर पर खड़ी हैं। दाएं तरफ अमेरिका की फोर्ड फैक्ट्री के बड़े बड़े धुएं के पाइप हैं और बाएं जानिब मेक्सिको की जमीन है। लेकिन इन धुएं के पाइपों का शक्ल बिल्कुल इंसान की बच्चादानी और फिलोपियन ट्यूब्स जैसी बनाई गई है। बिल्कुल। और इस पेंटिंग का दूसरा हिस्सा यानी मेक्सिको की जानिब मौजूद पौधे इस राज को मजीद गहरा कर देते हैं। हेल्गा की तहकीक बताती है कि फ्रीडा के कदमों के पास उगे हुए वो पौधे महज आम फूल नहीं हैं। तो फिर वो क्या है? अगर आप उनकी नबताती साख्त देखें तो वो कोकोपिंट और पल्सटाइला जैसे इंतहाई जहरीले पौधे हैं। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो मेक्सिको की पुरानी रिवायतों में इसकाते हमल के लिए इस्तेमाल होती थीं। वाह, यानी वो पेंटिंग में खुद को एक मुजस्समे की तरह पेश करके ये ऐलान कर रही थीं कि वो डियागो रिवेरा के बच्चों की एक और सनती फैक्ट्री बनने से इनकार कर रही हैं। मेरा जिस्म कोई पैदावारी मशीन नहीं है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और फिर उनकी एक और पेंटिंग है माय बर्थ, यानी मेरी पैदाइश। एक बिस्तर पर औरत टांगे फैलाए बच्चे को जन्म दे रही है, लेकिन जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके चेहरे पर वही जुड़ी हुई भौवें हैं।
یعنی فریڈا خود کو جنم دے رہی ہیں؟ ہاں، اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ماں کا چہرہ ایک سفید کپڑے سے مکمل طور پہ ڈھکا ہوا ہے۔ دیوار پر کنواری مریم کی تصویر ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہی۔ دیکھیں، یہ پینٹنگ ان کے تمام صدمات کا نچوڑ ہے۔ ماں کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا صرف موت کی علامت نہیں ہے، یہ اس خاموشی کی علامت ہے جب ان کی ماں نے اپنے شوہر کی جانب سے بیٹی پر ہونے والی زیادتیوں پر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اس پینٹنگ کے بالکل نیچے بھی ریٹا بلو سٹائل کا ایک سکرول موجود ہے جو بالکل خالی ہے، کوئی لفظ نہیں لکھا گیا۔ وہ خالی سکرول پکار کر کہہ رہے کہ یہاں کوئی معجزہ رونما نہیں ہوا۔ بالکل، نہ کوئی معجزہ ہوا، نہ نجات ملی، بس خاموشی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اتنے نجی طبی فیصلوں کو اس طرح پودوں، کارخانوں اور خالی سکرول کے استعاروں میں چھپا سکتی تھیں تو انہوں نے اپنے خاندانی رشتوں کو کیسے پینٹ کیا ہوگا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فریڈا نے کلاسیکل آرٹ اور رینیسا دور کی علامتوں کا بہت گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فریڈا کو جانور پالنے کا شوق تھا، اس لیے ان کی تصویروں میں بندر نظر آتے ہیں، جیسے 1938 کی پینٹنگ سیلف پورٹریٹ ود منکی۔ ہاں، وہ بندر تو بظاہر ایک پالتو جانور ہی لگتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ رینیسا کے علامتی ضابطوں میں بندر کوئی معصوم جانور نہیں ہوتا۔ بندر کو بہکانے والا یا انسانی نفس کی تاریک ترین خصلتوں کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور پرانی کتابوں میں اسے ایک ایسے باپ کا استعارہ بھی کہا گیا ہے جو اپنی اولاد سے اتنی شدت سے پیار کرتا ہے کہ وہ پیار اذیت بن جاتا ہے۔ تو اس پینٹنگ میں جو بندر نے اپنا بازو فریڈا کی گردن کے گرد لپیٹا ہوا ہے وہ محبت نہیں بلکہ ایک دم گھونٹ دینے والی گرفت ہے۔ جی، ماہرین متفق ہیں کہ یہ بندر دراصل ان کے باپ کا ہی استعارہ ہے۔ وہ انہیں خطرناک حد تک جکڑے ہوئے ہے، اور اگر آپ پس منظر میں دیکھیں تو پتوں کے درمیان ایک پتا الٹا مڑا ہوا ہے۔ اس الٹے پتے کا کیا مطلب ہے؟ میکسیکو میں ایک پرانی کہاوت ہے، ڈوبلر لا ہو جا، یعنی پتا پلٹنا۔ اس کا مطلب ہے موضوع تبدیل کرنا یا خبردار کرنا کہ جو سطح پر نظر آ رہا ہے کہانی وہ نہیں ہے۔ یہ ایک خفیہ کوڈ تھا۔ یہ تو ایک انتہائی شاندار کوڈڈ ڈاکیومنٹری کی طرح ہے، اور شاید یہی بات ان کی اس مشہور پینٹنگ واٹ دا واٹر گیو می پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ بالکل، باتھ ٹب والی پینٹنگ۔ ہاں، اس تصویر میں ان کے پاؤں باتھ ٹب کے پانی سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور پانی میں عجیب و غریب چیزیں تیر رہی ہیں۔ کٹی ہوئی نس سے خون ٹپک رہا ہے، والدین پانی کے اندر ہے، گلے میں رسی بندھی ہے۔ نقاد تو ہمیشہ اسے سیریلزم یا خوابوں کی دنیا قرار دیتے ہیں۔ اور خود فریڈا کو اس سریلسٹ لیبل سے سخت چڑ تھی۔ وہ بار بار کہتی رہیں کہ میں نے کبھی خواب پینٹ نہیں کیے، میں اپنی حقیقت پینٹ کرتی ہوں۔ یہ باتھ ٹب کا منظر دراصل ان کی زندگی کے حقیقی، ٹھوس اور زمینی واقعات کا نقشہ ہے۔ ہر تیرتی ہوئی چیز ان کے جسم اور روح کے کچلے جانے کا سچا ریکارڈ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے جو کچھ بھی ڈسکس کیا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا نے فریڈا کالو کو محض ایک روتی دھوتی عورت سمجھ کر بہت بڑی بھول کی۔ بہت بڑی بھول۔ وہ اپنے وقت سے بہت آگے کی ایک انتہائی ذہین اور مضبوط فنکارہ تھی۔ انہوں نے کوڈا ایکوینا سنڈروم جیسی بیماری کی اذیت برداشت کی، بچپن کے خاموش صدمات سہے اور معاشرے کے دباؤ کے خلاف جا کر اپنے جسم کے فیصلے خود کیے، اور ان سب کو چھپانے کے بجائے اپنے ہی جسم کو ایک علامت کے طور پر استعمال کر کے کینوس پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ بے شک، ان کا آرٹ کوئی وقتی جذبات نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی کوڈڈ زبان تھی جو انہوں نے اپنے صدمات سے ہارنے کے بجائے اپنا سب سے طاقتور ہتھیار بنا لی۔ جاتے جاتے ایک آخری واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گی جو انسان کو واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ 1953 میں جب گینگرین کی وجہ سے فریڈا کی ٹانگ کاٹ دی گئی تو انہوں نے کٹے ہوئے اعضاء کے اس خیالی درد کا ذکر کیا جسے فینٹم لمب پین کہتے ہیں، جسم کا وہ حصہ جو کٹ چکا ہو لیکن دماغ کو اب بھی وہاں درد محسوس ہو رہا ہو۔ جی، یہ ایک بہت عجیب طبی کیفیت ہوتی ہے۔ اور فریڈا نے اس اندیکھے درد کو بیان کرتے ہوئے اسے صدیوں کا تشدد قرار دیا تھا۔
اب انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر ایک فنکارہ اپنے جسم کے کٹ جانے کے اس خیالی درد کو اور اپنی روح پر لگنے والے بچپن کے خاموش زخموں کو پینٹنگز کے رنگوں میں اتنی گہرائی اور کامیابی سے چھپا سکتی ہے کہ دنیا دہائیوں تک اسے محض ایک سیدھی سادی داستان سمجھتی رہے، تو تاریخ کے ان دیگر مشہور فنکاروں کے شاہکاروں میں کتنے اور گہرے راز دفن ہوں گے۔ بالکل۔ کیا وقت نے ان کی کہانیوں کو بھی اسی طرح سیدھا اور سادہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے؟ اگلی بار جب کوئی عظیم پینٹنگ دیکھی جائے تو یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ اس کینوس کے خوبصورت رنگوں کے پیچھے اصل میں کون سا راز چھپایا گیا ہے۔